اما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم 79واں جشن یوم آزادی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہے اور ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہر ایک ہندوستانی جہاں جہاں رہتا ہے اپنے اپنے طور پر آزادی کا یہ جشن مناتا ہے، اور یہ جشن پورے ہندوستان میں قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی بلا تفریق مذہب و ملت، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس برادری سے تعلق رکھتا ہو، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، جس ہندوستان کے کونے سے تعلق رکھتا ہو، سبھی لوگ آج کے دن جشن یوم آزادی کے موقع سے اکٹھا ہو کر ترنگا جھنڈا پھہراتے ہیں اور آزادی کا یہ جشن مناتے ہیں۔ آج سے 79 سال پہلے 79 ایئرس بیفور، اس سے پہلے ہمارا یہ ہندوستان ظالم و جابر انگریزوں کا غلام تھا، اور ہم اپنی اس سرزمین پر، زمین ہماری، مٹی ہماری، کھیت ہمارا، اس میں پودا ہمارا، اس میں بیج ہم اگاتے تھے، اس میں ہم اناج اگاتے تھے، اور جب فصل کاٹنے کی باری آتی تھی تو یہ تن کے گورے بن کے کالے حریص لالچی انگریز ہماری کھیتیوں اور فصلوں کو کاٹ کر لے جاتے تھے، اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ڈالتے تھے کہ ہمیں ہر طرح سے دبایا اور کچلایا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں پورے ہندوستانی ایک جانور کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھا، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے میں سن 1857 میں، اس وقت جب ہم جانوروں کی زندگی گزارتے تھے، جب ہم ایک نچلے اپنے ہی ملک میں غیروں جیسا یہ انگریز ہم سے سلوک کرتے تھے، ہم پر وحشیانہ ظلم و بربریت کیا کرتے تھے، ایسے عالم میں دلی خاموش تھا، ممبئی خاموش تھا، کلکتہ خاموش تھا، حیدرآباد خاموش تھا، ملک کا کوسا کوسا خاموش تھا۔ سب سے پہلے 1857 میں سیتاپور ضلع اتر پردیش کے قصبہ سے، خیر آباد کی سرزمین سے اٹھنے والے، مدرسہ میں پڑھنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھتے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ بتایا یہ ظلم، یہ بربریت، یہ وحشیانہ برتاؤ اب برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم اپنی خون اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دے دیں گے، مگر ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر 1857 میں آپ نے آواز لگائی کہ دلی چلو، اور دلی کی جامع مسجد میں جب آپ نے 30,000 لوگوں کو مدعو کیا تھا، مگر جو ظلم سہے تھے، جنہوں نے ظلم برداشت کیا تھا، جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، جن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوا تھا، وہ اپنے درد کو سمجھتے ہوئے آپ کی آواز پر 30,000 کے بجائے 1.5 لاکھ لوگ جامع مسجد دلی میں جمع ہوئے، اور آپ نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد کا اعلان کیا اور کہا انگریزوں سے جہاد فرض ہے،
ہے اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہو جاتا ہے۔